دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1919 کے اندر جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کیا تھا، اس جلیانوالہ باغ کے اندر جو ہندو بھی مارے گئے تھے، جو مسلمان بھی مارے گئے تھے، جو سکھ بھی مارے گئے تھے، تو اس وقت ایک نوجوان ادھم سنگھ نے یاد کیا تھا کہ میں جا کے اس کا بدلہ لوں گا، اور ادھم سنگھ نے جا کر 1940 کے اندر برطانیہ کے اندر جا کر جنرل ڈائر کو سرعام ہندوستان برطانیہ کے اندر مارا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں تو اس جنرل ادھم سنگھ کو جب عدالت کے اندر پیش کیا گیا کہ یہ پاگل ہے، تو ادھم سنگھ کا جب نام بتایا گیا تو اس نے کہا تھا کہ میرا نام محمد رام سنگھ ہے، کہ میں ہندو بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں سکھ بھی ہوں، کیونکہ اس جنرل ڈائر نے ہندوستان کے اندر جو ہندوستانیوں کو قتل کیا تھا۔ اور پھر اس کا جنازہ بھی 70 کی دہائی کے اندر برطانیہ سے جا کے اعزاز کے ساتھ اس کو قوم میں دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں دنیا سے کہ کشمیری قوم کے ہیرو، کشمیری قوم کی آزادی کی پہچان جناب مقبول بٹ سعید کا چشمے خاکی کشمیری قوم کے حوالے کیا جائے، اور اسی جیل کے اندر قید مقبول بٹ سعید کے دستے راست آزادی کی علامت یاسین ملک جو اسی سوچ کو، اسی فکر کو لے کر اپنی قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس سمیت جتنے بھی جنگوں کے اندر کشمیری صحافی ہیں، کشمیری سیاسی کارکن ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو غیر مشروط قرار دیا جائے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی خالی کشمیری قوم کی آزادی نہیں ہے، وہ تقریباً آدھی دنیا کی آزادی ہے، اس لیے کہ ریاست جموں کشمیر دنیا کی 3 نیوکلیئر پاور، دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا ملک جو پہلے چائنا تھا اب بھارت ہے، اور اس کے بعد چائنا دنیا کی آبادی کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور پاکستان جس کی آبادی 21 کروڑ ہے، ہندوستان جس کی 13 آبادی ہے، اور چائنا جس کی آبادی تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے۔ اور اگر سینٹرل ایشیا کو بھی شمار کیا جائے تو ریاست جموں کشمیر تقریباً دنیا کی 50% آبادی کا نیوکلیس ہے۔ اس سے پوری دنیا ایک آتش پہاڑ کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر کشمیری قوم کو آزادی نہ دی گئی تو ہمیں تیسری عالمی جنگ ہے، 3rd ورلڈ وار، وہ کشمیر کے اوپر ہو سکتی ہے۔